یہ بتائیے کہ صدر زرداری اب ان تمام الیکٹورل کالجز جو کہ صوبائی لیول پر بھی ہے، جو کہ نیشنل لیول پر بھی ہیں، اپنی پارٹی کے لوگ بھی ہیں، جب ان سے ملیں گے تو اس بات کا تعین کون کرے گا کہ وہ سیاست کر رہے ہیں یا صرف ایک ملاقات کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ ان کو ملنے پہ کوئی کسی کو اعتراض نہیں آیا یا عدالت نے ان کو باہر نہیں کیا. ان کو کہا ہے کہ آپ سیاسی عہدہ نہیں رکھ سکتے. جب وہ سیاسی عہدہ رکھتے ہیں تو وہ سر ایک سیکنڈ میں یہ عدالت کا جملہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ it is declared that the use of the premises of the presidency for partisan political activity is inconsistent with the sanctity, dignity, neutrality and independence of the presidency. اس میں تو بڑا کلیئرلی انہوں نے لکھا ہے کہ جی آپ ایوان صدر کو نہیں استعمال کر سکتے. آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بات کیا سمجھتے ہیں؟ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے میٹرز کو، پارٹی کو چلانے میں، ڈائریکشنز ڈے ٹو ڈے فنکشنز میں ہو، ان کو پولیٹیشن سے ملنے میں کوئی آر نہیں ہے. ہی ہیز ٹو برنگ ہارمنی بٹوین آل دی 4 پروونسز کے لوگوں کو ملیں، ڈفرنٹ ریلیجنز کے لوگوں کو ملیں. وہ انہوں نے ایک یونٹی کریٹ کرنے کے لیے ان کو ملنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر اگر وہ ایکٹیولی فنکشنز کریں گے، اگر وہ پارٹی کے ساتھ، اگر پورے 24 گھنٹے میں سے ان کو 10 گھنٹے اپنی پارٹی کے ساتھ معاملات کو طے کرنے میں لگیں گے، ان کی نامینیشنز میں لگیں گے، ان کی سلیکشنز میں لگیں گے، ٹکٹ دینے میں لگیں گے، تو وہ پھر اس پارٹی کے ساتھ نیچرلی ان کی بہت ایفینٹی ہو جائے گی. ان کو تو اپنا پوسچر ہی ہونا چاہیے کہ ہی شوڈ بی سین addressing all the issues, he should be meeting all different backgrounds کے لوگوں کو، اور ایک یونٹی کی فضا ہو جس سے نظر آئے کہ جی یہ نان پارٹیزن ہے. he should leave his party, work to somebody he feels کہ پارٹی میں جو لائق لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں. اور یہ قانون کی اسپرٹ سے ہے، ادروائز ہم نہیں ہوتے ان کو کچھ کہنے والے. یہ قانون اور آئین کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں. اور یہ جو آج فیصلہ آیا اس سے اور کلیئرٹی ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اٹس ان دی انٹرسٹ آف ایوری بڈی کہ جی ان کے ایکٹ اپون کریں. اس میں انہوں نے ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ ایز سون ایز پاسبل آپ خود آیا اپنی یہ آفس کا جو پولیٹیکل آفس ہے اس کو چھوڑ دیں. آئی تھنک اس میں ملک کا وقار بڑھے گا. جب ایک پرویز ملک صاحب ملک کا وقار کیسے، آپ یہ بتائیے نا کہ آپ کا کہنا ہے کہ جی عوام کو جوڈیشری پہ اعتماد ہے، جوڈیشری نے بڑا کلیئر فیصلہ دیا. جوڈیشری تو یہ کہا ہے کہ جی اپنے پریمیسز آف پریزیڈنسی استعمال نہ کریں، یعنی وہ پارٹیز جو ہے وہ جو میٹنگز ہیں وہ باہر کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ ایک ڈائریکشن اور دیا ہے. دوسرا ڈائریکشن یہ بھی ساتھ آپ پڑھیں نا کہ اٹ از ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف وائل مینشننگ آل دیز ادر تھنگس کہ وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوٹ کریں گے فرام دی پارٹی آفس ایز سون ایز پاسبل. ایز سون ایز پاسبل کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کلیئر کرنا چاہیں گے کہ ایز سون ایز پاسبل کا کیا مطلب ہے؟ ود ریزنیبل ٹائم. ود ریزنیبل واٹ از ریزنیبل ٹائم؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیڈ لائن ہونی چاہیے؟ اگر ان کو 4 دن 5 دن 6 دن چاہیے اپنی کوئی سکسیسر اپوائنٹ کرنے میں، کوئی انہوں نے پارٹی کی سی کو کال کر کے اس میں اس کے نامینیشن کو کنفرم کرانا ہے، تو اس معاملے میں اپنی ٹرانزیشن کو جو ایک آنریبل اور اچھے انداز میں کرنے کے لیے جو ان کو منیمم ٹائم چاہیے، آئی تھنک دیٹ از دی بیسٹ آپشن. اور اگر مزید بھی ان کو کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو آئی تھنک یو کین گو ٹو دی کورٹ اگین اینڈ گیٹ فردر کلیریفیکیشن. نہیں پرویز صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے خیال میں بڑا اچھا ورڈکٹ آیا ہے، ورڈکٹ میں بڑی کلیئر چیزیں موجود ہیں، تو کدھر ہے کلیئرٹی؟ آپ بتا دیجئے کہ جی ریزنیبل ٹائم کتنی مدت ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے سکسیسر اپوائنٹ کرنا ہے اس پوزیشن کے لیے. اس کے لیے آپ کی پارٹی کے جو قائد و ضوابط ہیں اس میں جو ایک ٹائم دیا ہوتا ہے وہ چند دنوں کا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بہت لمبا ہوگا. وہ ان کو یہ ٹائم دیا ہے کہ آپ کی سموتھ ٹرانزیشن ہو جائے، تاکہ آپ جس کو دے دیں اور آپ ملک کے معاملات میں اپنی توجہ زیادہ دیں اور آپ سارے دوسرے فنکشنز کو دیکھیں اور کوشش کریں ملک میں ایک یونٹی کی اسپرٹ آ جائے، ملک میں ایک یکجہتی آ جائے، ملک کے ایشوز ایڈریس ہو جائیں. اور اس میں پریزیڈنٹ کے بہت سارے فنکشنز ہیں، ان پہ وہ اپنا کانسنٹریٹ کر کے ان چیزوں کو آگے لے کے چلے. آسما واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا پاسبل ہے یا یہ ایسی باتیں کی جا رہی ہے؟ جیسے کہ آج بابر اعوان نے بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ کہا. بابر اعوان کا کہنا تھا کہ جی پیپلز پارٹی دباؤ میں نہیں آئے گی. تو کیا واقعی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مختلف ہیلے بہانوں سے اس کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے؟ یہ تو آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں. بہرحال جہاں تک جو آپ نے مجھے پیراگراف پڑھ کے دکھایا ہے اور سنایا ہے اس ججمنٹ کا، تو دیکھیں ایک اصول کے مطابق تو میرا خیال ہے کہ سب جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پریزیڈنسی جو ہے وہ بالکل پارٹیزن نہ ہو اور اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم آپ سب کو کٹھا لے کے چل رہے ہیں، مگر کئی دفعہ حالات اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. بہرحال میں اصولاً یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. مگر جہاں تک قانون کا تعلق ہے وہ تو اس ججمنٹ نے بھی کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں دی ہے.
مجھے اگر یہ ججمنٹ دی جائے تو میں اس کی اپیل بھی نہ کروں. مثلاً میں آپ کو سوال پوچھتی ہوں, میں اصول اور بات ہے مگر جہاں قانون کی بات ہے, مورالٹی اور لیگالٹی کی فرق بتانا چاہتی ہوں کہ اگر قانون یہ کہتے, وہ میں کہتی ہوں کہ جی میں عہدہ چھوڑ دیتی ہوں پارٹی ہیڈ کا, مگر میں پھر بھی ایک پارٹی کی میٹنگ وہاں کر لیتی ہوں کچھ اور کہہ کے, تو اس کا کیا پھر نتیجہ ہوگا؟ دیکھیں, ہر ججمنٹ کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن ایک کلیئر کٹ ہونی چاہیے اور بات صحیح ہونی چاہیے. میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتی ہوں, یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹریڈیشن سے بنتی ہیں. ہماری لوگوں کو پریشرائز کرنا چاہیے سیاستدانوں پہ کہ وہ کچھ ٹریڈیشنز اپنی ایسے بنائیں, اور ان ٹریڈیشنز کو بنتے بنتے آہستہ آہستہ پریزیڈنسی کے لوگ بھی ایسے آئیں جو کہ نیوٹرل ہوں. مگر اگر آپ ایک پارٹی کا جو ہیڈ ہے, کو چیئر پرسن ہے, بلکہ اب تو چیئر پرسن ہی ہے, اس کو آپ وہاں بنا رہے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ دوسرا میں آپ سے ایک اور سوال کرتی ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو کے وہ وہاں پہ جاتے ہیں, فرض کیجئے ان کی ایک جب برسی پہ جاتے ہیں, وہاں پہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں, تو کیا اس کو سیاسی سرگرمی سمجھا جائے گا یا کیا سمجھا جائے گا؟ یا وہ لوگ آ جاتے ہیں پریزیڈنسی میں, ان کے پاس زیادہ تر ظاہر پیپلز پارٹی کے ہوں گے, تو وہ کیا سرگرمی سمجھی جائے گی یا کچھ اور سمجھی جائے گی؟ کیا سیاسی سرگرمی پر سمجھی جائے گی, یا جو ہے وہ صدر کے معاملات اور صدر کے عہدے کے بارے میں تمام باتیں ابہام کا شکار ہی رہیں گی؟ ہم نے کوشش کی کہ اس بات کو واضح کیا جائے, لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ بھی اور قانونی ماہرین بھی اس فیصلے پہ کچھ نہ کچھ تذبذب کا ہی شکار ہیں. وہ بھی نہیں جانتے کہ آخر اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. میں ہوں سامہ بن جاوید.